बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम MCH के बारे में डिस्कस करेंगे, जो CBC का एक और पैरामीटर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी MCV के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम MCH के बारे में डिस्कस करेंगे कि MCH हम क्यों करते हैं। MCH जो लैब टेस्ट है हम क्यों करते हैं इसको, और इसमें हम बेसिकली कौन सी चीज़ें डायग्नोज करते हैं। तो आते हैं MCH की तरफ। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। तो याद रखिए कि MCH का जो एब्रीवेशन है वो क्या है, मीन सेल हीमोग्लोबिन, ठीक है। या इसको हम इस तरह एब्रीवेट कर सकते हैं कि मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, ठीक है। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो MCH मीन सेल हीमोग्लोबिन या मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब आते हैं कि हम MCH को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि MCH हम क्यों परफॉर्म करते हैं लैब में, किस पर्पस के लिए हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली हम इसमें जो है हीमोग्लोबिन की जो एवरेज मास होता है पर RBC, यानी हर RBC में जो हीमोग्लोबिन का वॉल्यूम होता है या उसका जो मास होता है, हम इसमें बेसिकली इसको डायग्नोज करते हैं। तो इस तरह डिफाइन करते हैं हम इसको कि टू स्टडी एवरेज वॉल्यूम ऑफ हीमोग्लोबिन पर RBCs, ठीक है। एवरेज वॉल्यूम ऑफ HB पर RBC इन ए ब्लड सैंपल, इन ए ब्लड सैंपल। या इसको इस तरह आप डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें जो है हम एवरेज मास ऑफ HB जो है वो हम इसमें मेजर करते हैं RBC में, ठीक है। तो याद रखिए कि ये था इसका डिफिनीशन। अब इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल रेंज है, इसकी तरफ आते हैं। तो इसका जो नॉर्मल रेंज है बेसिकली वो 27 से लेकर 31 PG यानी फेकोग्राम है, ठीक है, फेकोग्राम। और जो MCV का जो नॉर्मल रेंज था वो 80 से लेकर 96 FL था, यानी फेमटोलीटर। यहाँ पर पिकोग्राम है, ठीक है, फीजी यानी पिकोग्राम। याद रखिए कि जो MCH है तो बेसिकली MCH का जो वैल्यू होता है, MCH मोस्टली जो है ये कौन सी डिजीज़ में ये जो है एबनॉर्मल होता है। तो मोस्टली ये जो इनीमिया है एक किस्म का, जिसको हम हाइपोक्रोमिक इनीमिया कहते हैं, ठीक है, हाइपोक्रोमिक इनीमिया। तो बेसिकली MCH जो है ये एबनॉर्मली लो होता है कौन सी डिजीज़ में, कौन सी इनीमिया में, हाइपोक्रोमिक इनीमिया। हाइपोक्रोमिक इनीमिया कौन से इनीमिया है, तो हाइपो का मतलब है लेस, ठीक है, और क्रोमिक का मतलब क्या है, कलर। इसका मतलब ये है कि हाइपोक्रोमिक इनीमिया ये वो इनीमिया है जिसमें RBCs का जो कलर होता है वो फेलर होता है, यानी जर्द होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम हाइपोक्रोमिक इनीमिया कहते हैं। याद रखिए कि MCH जो वैल्यू है, MCH जब MCH हाई हो जाता है, ठीक है, जब MCH हाई हो जाता है तो इसमें जो बेसिकली जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑलरेडी RBC में मौजूद होता है। तो जब MCH हाई हो जाता है तो हीमोग्लोबिन्स जो है उसकी जो मास, जो वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज़ हो जाता है RBC में। तो इसकी वजह से जो RBCs होता है, ठीक है, वो एबनॉर्मली लार्ज हो जाता है, एबनॉर्मली लार्ज हो जाता है RBC।
تو جب آر بی سیز اب نارملی لارج ہو جاتا ہے سائز میں، تو اس کنڈیشن میں میڈیکلی اس کو ہم کیا نام لیتے ہیں، اس کو ہم میکروسیٹک آر بی سیز کہیں گے. ٹھیک ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایم سی ایچ ہائی ہو جاتا ہے تو آر بی سیز جو ہے آلریڈی ہیموگلوبن آر بی سی میں موجود ہوتے ہیں، تو اس میں ایم سی ایچ میں جو ہیموگلوبن کا جو ماس یا والیوم ہوتا ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے جب ایم سی ایچ ویلو ہائی ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آر بی سیز جو ہے وہ بھی اب نارملی سائز میں لارج ہو جاتا ہے. تو جب اب نارملی آر بی سی سائز میں لارج ہو جاتا ہے تو اس کو میڈیکلی ہم میکروسیٹک آر بی سیز کہیں گے. اس طرح جب ایم سی ایچ جب وہ اب نارملی جو ہے وہ لو ہو جائے، ایم سی ایچ کا جو ویلو ہوتا ہے وہ اگر اب نارملی لو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آر بی سیز کا جو سائز ہوتا ہے، وہ بھی آلریڈی یعنی ڈیکریز ہو جاتا ہے، یعنی اسمال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کنڈیشن میں ہم اس کو کیا کہیں گے، اس کو ہم پھر مائکروسیٹک آر بی سی کہیں گے. ٹھیک ہے، اگر ایم سی ایچ کا ویلو لو ہو جائے تو آر بی سی میں ہیموگلوبن کا جو لیول ہوتا ہے، والیوم ہوتا ہے، وہ لو ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو آر بی سی کا سائز ہوتا ہے وہ اسمال ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. تو اس کنڈیشن میں میڈیکلی ہم اس آر بی سیز کو مائکروسیٹک آر بی سیز کہیں گے. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ٹو ورڈز ہم یوز کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے میکرو اور ایک ہوتا ہے مائکرو. تو میکرو بیسیکلی لارج کو کہتے ہیں اور مائکرو اسمال کو کہتے ہیں. تو میکروسیٹک کا مطلب ہوتا ہے کہ میکروسیٹک آر بی سی جب آر بی سی سائز میں اب نارملی لارج ہو جائے، اور جو مائکروسیٹک آر بی سی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آر بی سی اب نارملی سائز میں اسمال ہو جائے تو اس کو ہم مائکروسیٹک آر بی سیز کہیں گے. اب آتی ہے کہ ہم کس طرح جو ہے ایم سی ایچ ویلو کو ہم کس طرح کیلکولیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو آتے ہیں کہ ہاؤ ٹو کیلکولیٹ ایم سی ایچ ویلو. ٹھیک ہے، تو ایم سی ایچ ویلو بہت ایزی طریقہ ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے کہ ایم سی ایچ ویلو کو ہم اس طرح جو ہے کیلکولیٹ کریں گے کہ ٹوٹل ہیموگلوبن کو ہم جو ہے ملٹیپلائی کریں گے 10 پر، اور پھر اس کو جو ہے ڈیوائڈ کریں گے ہم جو ٹوٹل آر بی سیز کاؤنٹ ہوگا اس پہ ہم جو ہے ڈیوائڈ کریں گے. فار ایگزامپل میرے پاس جو ہے ہیموگلوبن، اگر فار ایگزامپل ہیموگلوبن کا جو ویلو ہے وہ 12 ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے 10 پر، پھر اس کے بعد ہم ڈیوائڈ کریں گے ٹوٹل آر بی سی کاؤنٹ پر. تو فار ایگزامپل آر بی سی جو ہے میرے ساتھ کیا ہے 5 ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے 5 پر، تو اس سے جو ویلو آئے گا وہ کیا ہوگا، وہ ہوگا 24 پی جی یعنی فیکو گرام. تو یہ ہے ایم سی ایچ کی کیلکولیشن کہ ہم کس طرح ایم سی ایچ کی ویلو جو ہے وہ نکال سکیں گے. تو یہ ہے ایزی طریقہ. اب آتے ہیں کہ ایم سی ایچ کی ویلو لو کیوں ہو جاتا ہے اور ہائی کیوں ہو جاتا ہے، اس کی کازز کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آتے ہیں کازز آف لو ایم سی ایچ. ٹھیک ہے، اور جو دوسرا ہے وہ کیا ہے، کازز آف ہائی ایم سی ایچ ویلو. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے کہ جو لو ایم سی ایچ ویلو کی جو کازز ہے، یعنی جس کی وجہ سے ایم سی ایچ ویلو لو ہو جاتا ہے، تو اس میں بیسیکلی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا جو ہے وہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح جو ہے
تھیلیسیمیا آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی تھیلیسیمیا اور آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی وجہ سے MCH ویلو لو ہو جاتا ہے۔ ہائی کیوں ہو جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ ہائی جو ہے وہ فولک ایسڈ ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ ہائی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو ہے الکوہلزم سے جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہائی ہو سکتا ہے۔ اس طرح جو ایسٹروجن میڈیکیشن کے یوزز کی وجہ سے، جو بندہ ایسٹروجن میڈیکیشن زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہائی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وٹامن B12 ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی ہائی ہو سکتا ہے MCH کا جو ویلو ہے، اور اس طرح جو لاسٹ ون ہے وہ لیور ڈیزیزز کی وجہ سے بھی یہ جو MCH ویلو ہے یہ ہائی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا جسٹ اباؤٹ MCH کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم MCHC کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ سو تھینک یو، اللہ حافظ۔